اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دانڈی بھاو اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ کیا آپ نے کبھی فینکس یعنی سیمرغ نامی پرندے کی داستان سنی ہے؟ بہت سے محققین کے نزدیک یہ فقط ایک افسانوی مخلوق ہے، کچھ اس کو حقیقت بھی مانتے ہیں، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے اس کو یہ تک کہہ دیا کہ انہوں نے اس پرندے کو دیکھا ہے۔ مگر ہم فقط یہ نہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پرندہ تھا یا نہیں، بلکہ ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ فینکس برڈز یعنی سیمرغ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے پرندے کی ہے جو ہزاروں سال سے مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا حصہ رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پرندے کی موجودگی اگر ہے تو کہاں ہے؟ آج کے دور میں جسے بہت سے لوگ ایلین اور جل پری کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح لوگوں نے اس پرندے کو بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں میں اس پرندے کا تذکرہ کہانیوں میں موجود ہے۔ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرندہ صرف ان لوگوں کو دکھتا ہے کہ جن کی نظر بہت شارپ ہوتی ہے، کیونکہ یہ پرندہ اونچائی پر اڑتا ہے، یہ کبھی زمین پر نہیں آتا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کا گھونسلہ کوہ قاف کی ویران چوٹیوں پر ہوتا ہے۔ قدیم ایرانی داستانوں میں اس پرندے کو سیمرغ کہا جاتا تھا، عربی میں عنقا، ہندی میں امر پکچھی، جبکہ چائنا میں یہ پرندہ فینگوان کے نام سے کہلایا گیا۔ اس پرندے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی بہت ساری خوبی میں سے ایک خوبی اس کی سمجھداری اور دانائی بھی ہے، جو اس نے اپنی لافانی زندگی کے تمام سالوں سے حاصل کی۔ کچھ کا کہنا تو یہ بھی تھا کہ اس پرندے کی آنسوؤں میں شفا بخش قوت ہوتی تھی۔ اس پرندے کو مشہور زمانہ فلم ہیری پوٹر میں بھی دکھایا گیا ہے۔ مورخین کے مطابق فینکس یعنی سیمرغ عرب کے پہاڑوں میں پایا جاتا تھا، اور پھر اس پرندے نے اپنا مسکن کوہ قاف میں بنا لیا۔ اس پرندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کبھی زمین کو چھوا تک نہیں، یہ فقط اس آسمان کی اونچائیوں پر پرواز کرتا ہے، یا پھر اس کا ٹھکانہ بہت اونچے ویران پہاڑوں میں ہوتا ہے۔ اس پرندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت خوبصورت پرندہ ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کا پر جامنی، نیلی، سبز ہوتی تھی اور شکل ایک بہت بڑے عقاب کے مانند دکھتی تھی۔ 5000 قبل مسیح سے پیروڈ ڈورک نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے اور کہتا ہے کہ عرب کے لوگ ایک ایسے پرندے کو یقین کرتے تھے کہ جس میں فقط اس کی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر 500 سال بعد یہ پرندہ جنم لیتا ہے۔ بظاہر اسلامی تعلیمات میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، مگر اسلامی تصوف یعنی صوفیزم میں اس کا تذکرہ ضرور ملتا ہے۔ بعض صوفیہ کرام نے اپنے کلام میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایران کے ایک صوفی بزرگ خواجہ فرید الدین نے اپنی کتاب منطق الطیر میں سیمرغ کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے کہ ایک بار دنیا کے تمام پرندے ایک جگہ جمع تھے، تو سب نے کہا کہ زمانے میں ہر قوم، چرند، جنات، جانور کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ہے، مگر پرندوں کا بادشاہ کوئی بھی نہیں، لہٰذا ہمیں بھی اپنا بادشاہ چننا چاہیے۔ اتنے میں ہدہد، جو کہ اب تک غیر حاضر تھا، اڑتا ہوا آیا اور اس باتوں میں شامل ہوا۔ ہدہد اس کے بارے میں کچھ مشہور ہے کہ یہ وہ پرندہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل کامل عطا کی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھی رہ چکا ہے۔ ہدہد نے آ کر کہا کہ میں کئی وادیوں، جنگلوں، بیابانوں میں رہا ہوں اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، میرے پیچھے چلو۔
میں تمہیں ایک ایسے پرندے سے ملاتا ہوں جو ہم سب کا بادشاہ ہے اور ہم سب کا بادشاہ بننے کا اہلیت بھی رکھتا ہے، جس کا نام سیمرغ یعنی فینکس یعنی عنقا ہے، جو کوہ قاف میں رہتا ہے، جس کے پاس پہنچنے کا راستہ بہت دشوار اور کٹھن ہے۔ چنانچہ سب پرندوں نے اس پرندے سے ملنے کا ارادہ کیا اور ہدہد نے بتایا کہ وہاں 7 وادیاں پار کرنی ہوں گی۔ پرندوں نے بالآخر سفر شروع کیا۔ بہت سے پرندے بیچ سفر میں ہی ہمت ہار گئے، کچھ کی حالت غیر ہو گئی اور کچھ گر گئے اور کچھ پلٹ گئے، کچھ کے پر خون سے آلودہ ہو گئے، ہزاروں پرندے راستے میں ہی مر گئے۔ پھر باقی پرندوں نے کہا کہ اب ہم راستہ طے کرنے سے قاصر ہیں، ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہدہد نے کہا میں نے پہلے یہی کہا تھا کہ سیمرغ ایک عظیم پرندہ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بہت صبر آزما منزل طے کرنی پڑے گی اور کٹھن راستوں سے گزرنا پڑے گا اور ہمت جتانی پڑے گی، تو اس تک پہنچنا بہت آسان ہوگا۔ ہدہد نے کہا میرے ساتھ چلو، اگر تم لافانی ہونا چاہتے ہو تو اس کے پروں میں بہت ٹھنڈک ہے، سب تکالیف دور کر دیں گے۔ اے پرندوں کی جماعت، اس فانی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو۔ پھر سارے پرندے ہدہد کے پیچھے قطار در قطار روانہ ہو گئے، مگر وہی ہوا کہ اس کٹھن راستے اور دشوار گزار راستے اور مشکل سفر میں صرف اور صرف 3 پرندے بچے کہ جہاں ہزاروں پرندوں نے سفر طے کیا تھا۔ ان کے بعد صرف 30 پرندے ہی ہدہد کے ساتھ بچے جو کوہ قاف تک پہنچ پائے۔ جب وہ کوہ قاف تک پہنچے تو سیمرغ کو پہاڑ پر دیکھا۔ سیمرغ کو دیکھ کر جب انہوں نے اپنی حالت کو دیکھا تو ہو بہو اپنے آپ کو سیمرغ کی طرح دیکھ رہے تھے، یعنی وہ سیمرغ کی طرح بن چکے تھے۔ لہٰذا صوفی ازم میں اس پرندے کی حکایت کچھ اس طرح بیان ہوتی ہے کہ خواجہ فرید الدین عطار نے تصوف کا مقدمہ پیش کیا کہ کس طرح انسان نفس پرستی، مادیت، دنیاوی رغبت کو ترک کر کے تصوف کی دنیا کو پا سکتا ہے، اور جب وہ یہ سب منزلیں طے کر لیتا ہے تو لافانی ہو جاتا ہے اور اسے معرفت مل جاتی ہے۔ سیمرغ کی حقیقت کے بارے میں صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ذکر ہی مورخین کی خیالی کتابوں میں ملتا ہے، مگر اس کو تصوف سے جوڑ کر یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح انسان دنیاوی خواہشات کو، مادیت کو اور نفس پرستی اور انا کو ترک کر کے تصوف کی تمام منازل کو پا سکتا ہے۔ جب تک انسان یہ منزلیں نہیں پا لیتا اسے معرفت نہیں ملتی ہے۔ کیونکہ اس پرندے کا ذکر نہیں ملتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس پرندے کی کچھ نہ کچھ حکایتیں موجود ہیں۔ بہت سے ایسے پرندے اور جانور ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، اب ان کی نسل ناپید ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس پرندے کی بھی نسل ناپید ہو گئی ہو، لیکن اس کی تاریخ افسانوں، کہانیوں، تصوف کے کلام میں ضرور ملتی ہے، اور اس کو لافانی معرفت پانے کے درجے سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی کچھ اس پرندے فینکس یعنی عنقا یعنی سیمرغ کے متعلق چھوٹی سی معلومات۔ امید پسند آئی ہوگی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔